Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ تھا عبد القیس، اس قبیلے میں آپ تشریف لے گئے، گزر رہے تھے یا ویسے تو اس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطاب فرمایا، تو اس خطاب کے جو لفظ تھے وہ میں بیان فرمایا. بہت جی زبردست پیغام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے لیے بے انتہا خوشخبری تھی. فرمایا کہ ان فیکم خصلتین یحب اللہ حلم واناء. فرمایا اس قبیلے کو کہ اللہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، ہیبٹس ہیں، اور اچھی ہیبٹس ہیں تمہاری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. روایت بخاری اور مسلم دو کتابوں میں اس حدیث کو روایت فرمایا. بہت ہی اہم حدیث ہے. دیکھیں انسان جو ہے خصلتوں کا مجموعہ ہے، عادات کا. بری عادت بھی ہوتی انسان کے اندر، اچھی عادات بھی ہوتی. اکثر یہ ہے کہ ہمارے اندر بری عادات کا غلبہ ہوتا ہے، اچھی عادات ہماری کمزور ہوتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہماری ناکامی ہے. موجود تو ہیں ہمارے اندر، اور برائیں جو ہیں ہمارے اندر، عادات، ہیبٹس. ایک تو ہوتی ہے نا آدمی سی بات کرتے، ایک ہوتی عادت بن جاتی ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے. کہ جیسے کسی کی ہیبٹ بن گئی ہے، بات پہ گالی نکالنے، عادت کہیں گے اس کو، ہیبٹ بن گئی جھوٹ بول رہے. میں بھی ہے، حالانکہ کچھ بات نہیں ہوتی، لیکن اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے. کسی کی اس نے ٹو ضرور لگانی ہے، ٹو سمجھتے ہیں نا، دیکھنا ہی کیا کر رہے آدمی، اس کا کیا کاروبار ہے، اس کے کیا معاملات ہیں. ہاں کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی عادت ہے. بیٹھے بیٹھے سے کھجلی ہوتی ہے آدمی کو، کچھ نہیں تو دوسری کی برائی کرنا شروع کر دیتے. ہاں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس سے. یہ ہیبٹس ہے. اور یہ اتنی گندی عادات دیکھے گا نا انسان، مجموعہ جو ہے نا، اچھا اور برا انسان جو بنتا ہے اپنی عادات سے بنتا ہے. آپ کسی کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، کیسا اچھا ہے؟ کوئی شکل صورت اچھی ہے، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، حسین ہے؟ نہیں. آدمی اچھا اس کو کہے گا کہ یار اس کی عادت بہت اچھی ہے. ہم جاتے ہیں اس گھر تو بڑی محبت سے ملتا ہے، چائے پانی ضرور پوچھتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ دوسرا یار ہم گھر جاتے ہیں پوچھتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، خاص طور پہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا چلو چائے پانی پوچھ لیتے آدمی. یہ کیا چیز ہے؟ عادت. ہم اس پہ نوٹ نہیں کرتے. ساری زندگی ہماری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ساری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب کتنی بڑی بات ہے
اس قبیلے کے بارے میں حدیثوں میں آ گیا، آج بھی آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا، اور قیامت تک اس قبیلے کا ذکر ہوتا رہے گا۔ معمولی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے وہ لفظ نکل جائیں کسی کی تعریف میں۔ بشارت یہ دے دی کہ جس میں بھی یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی وہ بھی اللہ کو پیار ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات۔ مقصد تو یہ ہوا کہ آج تم میں بھی یہ خصلتیں پیدا ہوئیں، عادت پیدا ہو جائیں، جو انعام ان کو ملا ہے تو میں تمہیں بھی بشارت دیتا ہوں، تم بھی وہ انسان بن جاؤ۔ تو ہم ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، کپڑے پہننے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی داڑھی صحیح ہے، ہمارا صافہ امامہ صحیح ہے، جیکٹ صحیح پہنو یا لباس صحیح پہنو، ٹھیک ہے۔ گھر والے بھی اپنے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، صوفہ یا ٹوٹ گیا اس کو دیکھنے صحیح کریں، الماری صحیح نہیں ہے یا اس کو صحیح کریں، ہر چیز کو صحیح کریں، دیکھتے ہیں نا ہر چیز۔ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم عادت ہماری کیا ہے، اچھی ہے بری عادت ہے ہماری۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اگر لوگ آپ کے زیادہ قریب ہیں اور آپ کے زیادہ پسند کرتے ہیں یا آپ کو زیادہ سلام دعا کر رہے ہیں، سمجھو آپ کی عادت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ سے بس کنی کتراتے ہیں، کنی کتراتے ہیں تو سائڈ سے نکل جاتے ہیں، دور سے ہاں بھائی ٹھیک، اچھا چلو، پوچھنے والا نہیں۔ کم لوگ آپ سے ملتے ہیں، کم سلام دعا کرتے ہیں، تو اس میں اپنے کام تو کام آسان ہو، کام تو کام نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے میں اتنی اچھی چیزیں ہی نہیں ہے کہ لوگ تجھ سے آ کے سلام دعا کریں، تجھ سے بات کریں۔ جب انسان کی عادتیں گندی ہوتی ہیں تو اس کا منہ بھی بنا رہتا ہے، ہر وہ غصے والا منہ رہتا ہے، تو آدمی ویسے اس کے نزدیک نہیں جاتا، ٹھیک ہے کہ بدتمیز آدمی ہے، کوئی اس سے بات بھی کریں گے تو اس کے منہ سے کوئی گندی باتیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ عادت کا کنٹرول کرنا تو انسان کے لیے بہت ہی سخت ضرورت ہے، بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں دیکھا تو کئی جگہ سے ہم جہنم کے شکار ہو چکا تھا انسان، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میری اتنی گندی عادتیں تھیں۔ لوگ تو تعریف کیے جا رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو ضمیر کے آئینے کے سامنے ٹھہرے۔ ضمیر کا آئینہ ہوتا ہے ایک کانشیس چیز کے سامنے کہتے ہیں، جیسے میرر ہوتا ہے دیوار پہ لگا، اللہ نے ایک میرر لگایا، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ پھر سوچے کہ یار مجھ سے لوگ مسافہ بھی نہیں کرتے، بات کرتا ہوں کہ صحیح طرح جواب بھی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی سے مدد چاہتا ہوں کہتا ہاں یار ٹھیک ہے۔ لیکن جس کی عادت اچھی ہوتی ہے تو آپ کھڑے سڑک پہ 4 آدمی پوچھیں گے ابھی کہاں جانا ہے آپ نے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں یار، ہے یا نہیں ایسے؟ جس کی عادت نہیں اس کو پوچھتے ہیں کہ بھیگ رہا ہے، بارش میں بھیگتا ہے، بدتمیز آدمی ہے، 2 منٹ بیٹھا بھی تو گندی بات اس نے کرنی ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے۔ تو بڑا پھر اتنی بڑی اہم چیز ہو تو رمضان اس کو کور نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ تزکیہ حاصل اتنا بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ رمضان میں چیز، تو رمضان کا مطلب ہی اللہ نے یہ رکھ دیا لعلکم تتقون، کہ وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جس میں اچھی عادت نہ ہو۔ متقی کیسے ہو سکتا ہے اس شخص جس کی عادات ہی اچھی نہ ہو، چاہے کتنی عبادت کر رہے ہو، ظاہری بات میں لگا ہے جو چوس کرے، لیکن انسان بنتا کس سے ہے؟ اچھا کس سے بنتا ہے؟ اچھی عادات سے بنتا ہے، اچھی عادات سے بنتا ہے۔ ایسی عادت ہو جس کی بھلائی والی عادت ہوگی، اچھی عادت ہوگی، باہر والے خوش تو ہوں گے، گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ بعض دفعہ میں دیکھا بعض گھروں کے اندر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹا ملتے بھی نہیں، کتنے دنوں سے نہیں مل رہے ایک دوسرے سے، سلام دعا بھی نہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جناب ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، آج بیٹا نہیں آیا، ابھی بات کریں، چلو ٹیلی فون کریں، باپ کو کچھ کرتا ہے۔ تو گھروں کے اندر ہی مطلب وہی ہے کہ اس عادات کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں یار اولادیں نہیں آتی، کہیں گے یار اس نے ڈانٹا نہیں ہے نا ہمیں، باپ نے فضول بات نہیں کرنی نا میرے باپ نے مجھ سے، جھگڑے ہی کرنا نا کسی بات پہ، چلو کیا جانا، وہ کٹ جاتے ہیں ماں باپ سے، ماں سے کٹ جاتے ہیں، پھر ماں جیسی چیز چنگا یہ نہ آئے، اکثر غصے میں کہتے ہیں آئے نہ تو بہتر ہی ہمارے گھر نہ آئے تو اچھی بات ہے، جان چھوٹے ہماری۔ تو یہ کیا بات ہے، اندر کیا چیز ہے؟ نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں رمضان میں، رمضان اس لیے نہیں آیا میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس نے پہلے کہہ دیا اللہم تتقون، میں تمہیں تبدیل کرنے آیا ہوں، اپنے آپ کو تمہیں چینج کرنا ہے، بدلنا ہے اپنے آپ کو، نہیں بدلو گے تو تم نے اپنے رمضان کو ضائع کر دیا۔ تو کتنی خوبصورت
بات بتائی اللہ کے نبی نے کہ اِنَّ فِيكُمْ خَصْلَتَيْنِ، زیادہ نہیں، 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں یحب اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے. تو جو قبیلہ تھا تو آج تک ذکر ہو رہا ہے اس کا الحمدللہ. تو آج ہمارے میں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں سبحان اللہ، تو اللہ ہم سے پیار نہیں کرے گا. جس سے اللہ پیار کرے فرشتے پیار نہیں کریں گے. جس سے فرشتے پیار کریں مجھے بتائیں پوری مخلوق پیار نہیں کرے گی. اور جس سے مخلوق پیار کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. مخلوق پیار کرتی ہے تو پیسے تھوڑی کرتی ہے، بلوس کرتی ہے. تو اگر بیمار ہو گیا، اچھا یار بڑے افسوس، یار دعا کرو، بیمار بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی اچھی خصلت تھی، ہر آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا. اچھا آپ فون کر رہے ہیں انڈیا میں، ہاں جی یار اس آدمی کا اچھا ان کا یار وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، بڑی اچھی خصلت، یار ہم اس کے لیے دعا کراتے ہیں مسجد میں. ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ ہماری مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ تو کیوں ہم اپنا زندگی ضائع کرتے ہیں؟ معائنہ کریں اپنا. رمضان ہے، اپنے حالات کو دیکھیں. ہمیں یہ نہیں پتا بری عادت کون سی ہے اور اچھی عادت کون سی ہے. بس روزہ رکھ لیے، لعلکم تتقون. جب رمضان سے نکلے پورا ایک نیا انسان ہو کر انسان نکلے، ٹھیک ہے نا، پورا انسان ہو کر بہترین انسان بن کے نکلے. کہاں ملتی ہے چیز مجھے بتائیں؟ رمضان کے بعد کہاں ملے گی؟ صحبت شیخ میں. اس میں اندر تبدیلی نہیں آئی اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر تو مرید ہی نہیں رہا. ہو ہی نہیں سکتا. مولانا شیخ تھانوی کو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو بڑے درویش آدمی تھے، بڑے حکیم اور بہت اللہ والے تھے، بڑے مریدین تھے ان کے، بڑی تربیتیں تھیں ان کی تو ماشاء اللہ. تو آتے تھے لوگ بیتوں نے مرید ہونے آتے تھے ان کے پاس. تو ایک آیا بہت بڑا آفیسر تھا اور گورنمنٹ کا آفیسر تھا، اونچے ڈگری پہ آفیسر تھا. وہ بیت ہونے آیا تھے، آپ نے بیت کر لی، توبہ کرے. اب اس نے آنا جانا شروع کیا، صحبت میں بیٹھنے لگا، اس کی تو کایا پلٹنا شروع ہو گئی انسان کی. اس کی تو کایا پلٹ شروع ہو گئی. اب وہ تھا ایک بہت بڑا آفیسر کسی پولیس میں، اس نے تو بہت ٹھوکیں ماری ہوئی تھیں لوگوں کے ساتھ، ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ، اس کا کھا لیا اس کا کھا لیا، اس کو مار دیا، یہ کر دیا. تو اس نے بھائی لسٹ بنائی، سب سے پہلے پوری لسٹ بنائی. لسٹ بنا کے اب اس نے کام کیا یہ لکھا آپ پڑھ خود. اس نے کہا ایک ایک دروازے پہ گیا ہے جن کے اس نے کوئی پیسے لینے تھے یا جن کی کوئی زیادتی کی تھی. وہ کہنا ہے یہ آدمی بھائی آپ کو سمجھو گے بھائی کہتے میری بات سنو یار، میں وہ نہیں ہوں، میں بیت ہو چکا ہوں، میں اب روزہ رکھ کے آیا ہوں، میں اب وہ آدمی نہیں ہوں، میں سبحان اللہ، میں تبدیل ہو گیا ہوں. یہ انسان کا ضمیر جاگتا ہے. کیونکہ سارا ڈرامہ ہو جائے گا اگر میں نے اپنے شیخ کے پاس گیا بھی اور میرے اندر تبدیلی بھی نہ آئی اور مجھے کچھ نہیں ہے، تو بس پھر یہ تو ایک رسی ہے ڈرامہ. چلو سب کرے تو ہم نے بھی بیعت کر لیا. ایک مقصد ہے بھائی، اس کا تو اتنا اونچا مقصد ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ آدمی تیار ہو کر کسی انسان کے پاس جا کے کہے جی مجھے آپ بیعت کر لیں، یا کوئی عورت کہے یا کوئی مرد کہے، تو ایک بہت بڑے سفر میں چل رہا ہے. اتنی بڑی وہ کام کر رہا ہے، اتنا بڑا کام کہ جو صحابہ کرام نے کیا تھا. دنیا کے خراب ترین انسان، بچیوں کو دفن کرنے والے، زندہ بچیوں کو دفن کرنے والے، نبی کے پاس تشریف لائے گی. یہ تو دنیا کی کوئی چیز بھی ہماری اس برائی کو نہیں نکال سکتی. ہم تو آپ کے پاس صحیح ہونے آئے الحمدللہ. وہ تو پھر نبی پاک کی صحبت تھی نا، کیسے رنگ چڑھ جاتا تھا. کیوں کہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہوتا. کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھائی پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو اچھا کرنے کے لیے انتظام ہی یہ رکھا تھا کہ ایسا انسان پیدا کر دیا، لوگ آئیں اس کے پاس بیٹھیں اور صحیح ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ قیامت تک چلا دیا. پھر ایسے انسان پیدا کر دیے جیسے ہمارے حضرت صاحب تھے. آتے دیکھتے بڑے بڑے چور، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے چور
بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے سیاہکار جو خود تسلیم کرتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ. ایک شخص تھا پاکستان کا، پتہ نہیں پہنچیں گے، میں بہت احترام محبت کرتا ہوں، اور شکوت سے ملتے ہیں. یہ والی بال ہوتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں. اس کا پاکستان ٹیم کا کیپٹن تھا وہ. پتہ ہے وہ کیا ہوگا آدمی، بڑا ہینڈسم آدمی تھا، اور ساری دنیا اس کو جانتی تھی. انٹرنیشنل آدمی تھا، خوبصورت آدمی. کسی نے ہنسا بیٹھ، کسی نے کہا کہ کہتے یہ کیا ہوتا ہے یہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے درویش ہیں یہاں بیٹھا ہو. اب یہ میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوا ہے. سوچ کیسے چینج کرتی انسان. تو وہ کہنا ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اچھا آدمی ہے، تو آپ آئیں، ہم سلام کریں. کہتا نہیں، اب میں تو ٹھیک ہوں، میں نمازیں پڑھوں، بس میری صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک. نمازوں پہ لگا دیں گے تو فلاں پہ لگا دیں گے. نہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے تجھے. کہتے نہیں، یا کل آؤں گا. ٹھیک ہے. وہ پھر جان کے پھر اس کو کر کے ادھر سے لے گیا. اس کو وعدہ یاد کرے. اچھے دوست ایسے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا دوست. ایک دنیا دار دوست. تو اچھا ہو رہا ہے، تجھے پتہ ہے یہ آدمی اچھا ہوتا ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو ٹکا کسی طریقے سے لے کے آؤ ادھر. تو فرض کرو ہم کاروبار کر رہے ہیں، یا ہماری دکانیں ہیں، یا ہمارا کسی آفس میں ہم کام کر رہے ہیں، ہوتی ہے دوستی نہیں ہوتی آدمی سے، تعلقات ہوتے نہیں ہوتے. تو آپ یہاں آنا شروع ہو گئے، اس سے کیا آہستہ آہستہ اس کے کان میں ڈالو. اور جب آپ کسی کو ٹھیک کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میں ایک نور پیدا کرتا ہے. میری بات سے یاد رکھنا، اللہ مدد کرتا ہے انشاءاللہ. آپ کھینچ لاتے ہیں پھر اس انسان کو. آپ نے حق ادا کر دیا اپنی دوستی کا. کل پوچھے گا کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تم نے یہ کیا کام کیا، اس کو صحیح نہیں کر سکا. سلام دعا تھی، تیری سب کچھ تھا، ویسی دعوت دیتا ہے تو اس کو یار جمعرات کو آ جاؤ، چلو وہاں بیٹھو. کچھ نہیں، ایسا نہیں یار، امامہ وغیرہ نہیں بناتے بھائی، وہ کسی کو کچھ نہیں کرتے، داڑھی چھڑی کچھ بات نہیں، وہ تو ذکر ہے وہاں پہ. تو ذکر تو کرو. تو اللہ کچھ نہیں. پھر وہ اس نے لے آیا، اندر دھکا مار دیا، وہ تو پھر نور ہی نور تھا وہاں. اللہ کو تو رحمت ہی رحمت ہے، وہاں تو رحمتیں ملتی انسان کو. وہ اتنا بڑا درویش بن گیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. الحمدللہ بادشاہ انسان، سب کچھ ختم. الحمدللہ تو میں خود جانتا ہوں. پھر بڑی اچھی پوسٹ پر ہے پی آئی، میرے سے بہت محبت ہے، لینے آتا ہے جہاز پہ چڑھ کے بیچارہ. اس طرح زندگی تبدیل ہوتی ہے انسان کی. حیران ہوتا ہے دیکھیے وہ انسان ہے یار، یہ تو کس طرح تبدیل ہو گیا. نہ اس کو جمعے تبدیل کر سکے، نہ تقریریں تقریر سکیں، نہ واس تقریر چینج کر سکتی، لیکن یک سوانہ سو ہوتے باولیا. ایک سیکنڈ جا کے بیٹھتا ہے اللہ والے کے پاس. کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ ظاہری نہیں آتی، نہیں، میری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی. وہ گلے مل کے مجھ سے جدا ہو گئے، میری دنیا ادھر سے ادھر. 5 منٹ جا کے بیٹھا، دنیا نے اندر سے ادھر ہوگی. جھوٹا تھا سچا ہو گیا، جھوٹا تھا سچا ہو گیا. لوگوں کی بدخوئی کرتا تھا، ان سے محبتیں کرنے لگا. جھگڑا کرنے والا انسان تھا، محبت کرنے لگا. دشمنی کرنے میں مشہور تھا، اب دوستی کرانے میں مشہور ہو گیا. ایسی عورتیں مردیں چینج ہو جاتی. اگر یہ چینج نہیں آئی تو قصور کس کا ہے؟ اللہ والے کا. اسی کا ہم قصور نکالتے ہیں. نہیں یہ تو فضول، کچھ نہیں، فائدہ ہی نہیں ہمیں، اتنے دن سے جا رہے ہیں، یہ ہفتہ ہو گیا، اپنے مہینہ ہو گیا، کوئی کہتا سال ہو گیا، کوئی کہتا 5 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، کوئی فائدہ تو ہوا ہی نہیں ہمیں. اور ذکر کر کے کوئی فائدہ ہوا نہیں. تمہاری نیت ہی صحیح نہیں بھائی، تم نے وہاں سے کچھ حاصل کرنا چاہے ہی نہیں. وہ تو ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس تم جا کے بیٹھے، اپنی بات نہیں، حضرت صاحب کی بات کر رہا ہوں، کبھی بزنس سمجھنے لگنا. وہ حضرت صاحب تو ایسے شخص تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے کا تو معاملہ یہ تھا کہ جس زمین پہ بیٹھتے تو 7 تہیں تک ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں. تو جہاں بیٹھ کے اپنی گدڑی مار دیتے تھے نا بیٹھ کے، تو 7 تہیں زمینیں اس کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے. حضرت فضل القرآن ہم تشریف لے جا رہے تھے نا، گھوڑی پہ جا رہے تھے. ایک بیٹھا تھا فقیر، گھوڑی ہوتی ہے، اور گھوڑی بڑی سمجھدار ہوتی ہے نا، فقیروں کی گاڑی میں فقیر سمجھدار ہوتی ہے. تو اس نے کیا کیا، گھوڑی نے جاتے جاتے ٹک مار، پاؤں مارا، اسے لگ گیا گھوڑی کا. گھوڑی سمجھتے ہیں
ہارس جو ہوتا ہے. تو اس نے پاؤں لگ گیا. وہ تو اللہ کے ولی گھوڑی کو مارا نا ایک تھپڑ بزرگ کرشی نے کہ تم نے بدتمیزی کی ہے کہ درویش کو تم نے ٹانگ مار دی ہے. اترے نیچے اس فقیر کے پاس. یہ دیکھیں کتنا فرق ہے انسان کی تبدیلی میں. پھر کہتے ہیں معافی چاہنا بابا مجھے معاف کرنا بھائی درویش جی فاضنی ہے میری گھوڑی عجیب پتنی حرکت کر گئی تیرے ساتھ تجھے لات مار دی ہے تو کچھ جرمانہ دینا تھا میں تجھے دے دوں میں معافی بھی تجھ سے مانگتا ہوں. گال سے تم ہو کون پوچھتے ہو کہ آپ ہیں کون. کہتا میں تو کچھ بھی نہیں میں تو جا رہا تھا مسافر میں فلاں مسکین پور رہتا ہوں. آپ مسکین پور والا آدمی کہتے ہیں ہاں میں تو مسکین پور رہتا ہوں. کہتا سبحان اللہ میں تو آپ کو باتیں سنتا تھا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن جس کی گھوڑی ایسی ہو کہ اس کے پاؤں لگے تو سارے لطائف جا رہے ہو گے میرے. تو آپ ہوں گے کیا. خدا کے واسطے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کے در پہ حاضر ہوں گا. مجھے آپ بیعت کریں مجھے توبہ کریں. تو جن لوگوں کو یاد ہو درویشوں کے بعد نیتیں ہماری صحیح نہیں بھائی. 10 سال گنتے ہیں کہ 5 سال گنتے ہیں. نیت ہی صحیح کریں اور فنا ہونے جائیں اپنے آپ کو فنا کریں. فنا کریں. جب آپ نہانے جاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں بنیان اتارتے ہیں ننگے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کے پھر آپ کیا کرتے ہیں شاور مارتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں اپنے آپ پہ. تو کیا ہو رہا ہے آپ فنا ہو گئے پانی کے اندر. سب کچھ اتار دیے آپ اور پھر پانی ڈالا ہے تو پانی کہتا ہے جا تو پاک ہو گیا. نماز پڑھ جمعہ پڑھ قرآن پڑھ. پانی کہتا ہے اس کو میں تجھے پاک کر دیا. کیوں کہ اگر تو کپڑے پہن گیا تھا تو تو خشک رہتا تو پاک نہ ہوتا. تو نے فنا کیا ہے مجھ کے اندر. تم نے سبحان اللہ. جب آپ توبہ کریں تو شیخ میں اپنے آپ کو فنافی شیخ کرتے ہیں. فنافی شیخ کرنے کا آیا ہوں تو مجھے پاک کرو. جیسے پانی انسان کو پاک کرتا ہے. عجیب باتیں ہو جاتی ہیں بیٹھ کر. یہ پھر کہاں رونقیں ملیں گے 15 دن چلے گئے الحمدللہ. ہوتی تو ہیں باتیں لیکن یہ تو عجیب باتیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی خسرتوں کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پہ انسان کا پورا اسلام ڈپینڈ کرتا ہو اس کے اللہ نے انتظام نہ کیا ہو. جتنی سخت ضرورت ہوتی ہے اتنی آسان انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. سب ہم نے جانا ہے کہ سارے نفس کو شیطان کو توڑ کے کسی اللہ کے پاس جا کے اپنے فنا کر دینا اس کے پاس. جو فرمائیں گے آپ جی ویسے ہی کروں گا. یہ چھوڑ دو چھوڑ دیجیے خطا ختم. ایک آیا میرے پاس تو اور ایپ تھا سارا کچھ تھا. مجھے توبہ کرے یہی ہمارا جلسہ نہیں ہوتا جب یہ اجتماع ہوتا ہے اس کی بات کرو. بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں. بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو وہ لوگ پھنسا کے لاتے ہیں نا ان کو. ہمارے لوگ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں درویش ہمارے. وہ پھنسا کے لاتے ہیں چلا یار ہم کو کیا پتا کہ جس کی زندگی ہوگی تو رنگا جائے گا وہاں جا کے. نقش بندی سلسلے کا اجتماع ہے کوئی معمولی چیز تو نہیں. آپ جو کام کرتے ہیں اس میں جو محنت کرتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں جو خدمت آپ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو تو آپ جب جائیں گے نا اسے قیامت میں پھر آپ کو دل کھول کے کیا کریں خدمت. اس وقت نوکر خادم بن جایا کریں لوگ جو لوگ آتے ہیں. یہ نہیں جی چھپے نہیں آئے کم نہ مجھے کرنے پڑے مجھے نہیں اس کو کہہ دیا آگے آگے بڑھ کے کریں کام. رات جاگیں. ہمارا کام تو سمجھانا ہے. اب آپ کے مطلب سمجھے نہ سمجھے تو صرف انہی چیزوں سے نہیں ملتا کہ مسجد میں آگے چلے گیا بس اللہ مل گیا. اللہ نے تو بڑے پیارے پیارے دروازے کھولے ہیں. آئیں گے اجتماع پہ بہت شوق سے انشاءاللہ سال ہوگا تو بھائی کیا کہہ رہا تھا ہاں وہ شخص ہے آ کے ایسے مزہ آتا ہے توبہ کرنے میں. مجھے بڑا لطف آیا نشہ آ گیا مجھے پتا تھا یہ فلاں کام بھی کرتا ہے فلاں کام بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے. ہاں توبہ کرنے آیا کہاں نہیں کرے گا کر لیا جی. یہ نہیں کروں گا کہتا کر لیا. میں تو یہ کام چھوڑ دیا جی. نہیں ڈرامہ کر رہے شخص کیا ہے جی. میں تو اجتماع کا وقت وہ نور تھا نا اتنے وہ شیخ کا نور تھا. ابو بکر سے لے کے ہمارے حضرت تک کا نور چل رہا تھا وہاں. تو کہتے ہیں میں کہا یار صحیح کرے
بالکل جی صحیح کہہ رہا ہوں. میں پتا ہے کہاں بات کر رہا ہے, بالکل صحیح. میں کہا تو یہ کام چھوڑ دیا جی. میں کبھی امامہ پہن لیا, داڑھی رکھ لی جی. اس نے یہ نہیں رکھوں گا, رکھ لی. میں کہا یار مجھے تو لگتا ہے میں تیرے سے بیعت ہوں. تو شیخ بن گیا پورا, ماشاء اللہ اتنی منزل میں پہنچ گیا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے. واقعی پھر رکھ لیا اس نے سب کچھ. پھر آدمی ہے نا گناہ, یہ نہیں ہوتا کہ آدمی سے گناہ نہیں ہوتا. اتنی مضبوطی کے ساتھ جب آدمی آتا ہے نا تو نفس و شیطان دھکے مارتا ہے انسان کو, لیکن انسان جو اس طرح آئے گا نا اس نیت کے ساتھ, میرا پورا یقین ہے کہ فیل کبھی نہیں ہوگا وہ, اور پھر دوبارہ آتا ہے, پھر لڑتا ہے اپنے نفس سے, پھر لڑتا ہے. یہ تو ایک قانون ہے اس قسم کا. تو ہم اپنی خصلتیں تبدیل کرنے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس. تبدیل ہوئی نہیں وہیں کے وہیں تسبیح آتے ہیں, لیکن جو منہ تھا وہ وہ جو برائی کرتے ہیں لوگ ابھی تک ان کی برائی کر رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے جو مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ بیعت ہوئے تھے, ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹایا اور ایک ایک پیسہ دیا, پھر حسکا پیش ہے. جیسا مجھے لگتا ہے میں آج توبہ میری قبول ہوئی ہے. کہتے تیرا توبہ قبول نہیں ہے بلکہ میں تجھے خلافت بھی دیتا ہوں. کہتا ضروری نہیں تھا کہ 10 سال بیٹھے میرے پاس, تم نے تو وہ کام الحمدللہ 2 دن کے اندر کر لیے, 10 سال میں لوگ نہیں کرتے. مقصد اصل تبدیلی ہوتی ہے انسان کی. کچھ جلدی تبدیل ہو گیا اور کوئی گھسڑتا رہتا ہے. 15 سال ہی گنتا ہے حساب کا. لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں گئے اسی وقت تبدیل ہو گئے, تبدیل دینے لگتی ہے. میں سبحان اللہ. چلیں اب وہ کون سی 2 عادتیں تھیں جس سے جو اتنا بڑا تماشا لگ گیا, الحمدللہ کریں گے بڑی پیاری عادت ہے. کیا ہوتا ہے میں حدیث, ان فیک خصلتین یحب اللہ. 2 عادتیں بتائیں اللہ کے نبی ان کو, قبیلے کو. عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں یہ کون سی عادت تھی. حلم و عناء. اردو میں ترجمہ اس کا ہوتا ہے, شاید آپ نہ سمجھیں. حلم اور تمکنت دونوں کا تقریباً ایک معنی لگتا ہے. میرے خیال گجراتی میں اس کا کوئی لفظ نہیں, میں بول پڑتا آپ کے ساتھ. انگلش میں نکل آتے ہیں کوئی لفظ تو وہ سمجھا جاتا. ہمبلنس, سافٹنس, مائلڈنس. بولے سبحان اللہ. نرم مزاج, نرم آدمی, حلیم آدمی, پیارا آدمی, سونا آدمی. کتنا فرق ہے. کسی ملائم حلیم آدمی کے پاس آپ جا کے بیٹھیں دل خوش ہو گیا ہے. کسی سخت آدمی کے پاس جا کے دیکھیں دل سخت ہو گیا. تعریف ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا, جتنا بڑا مفتی ہوگا, جتنا بڑا عالم ہوگا, سبحان اللہ, اور تزکیے سے گزرا ہوگا, اتنی پیار محبت سے آپ کو وہ جو مسئلہ بتائے گا. بعض مفتیان کے پاس آپ جاتے ہیں نا, ہے میں ان کے پاس یہ کیا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی خود بیٹھو, ہاں یہ کر لو مسئلہ ہو گیا. آدمی کہتے مسئلے یاد نظر آئے, مسئلے نظر نہیں آئے. بعض ایسے حلیم ہوتے ہیں سبحان اللہ, بیٹھتے ہیں سمجھاتے ہیں بلکہ دوسرا پرابلم بھی حل کر دیتے ہیں اس کو. فرق انہوں نے تزکیہ کیا ہوتا ہے, نرمی ہے. سب سے بڑا جن اور جادو انسان کے اندر خود ہے. وہ اس کے اندر اتنی برائیاں ہوتی ہیں, اتنی برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ کولا ہو جاتا ہے اندر سے, وہ خود جن بن جاتا ہے, برائیوں کا مما بن جاتا ہے, اور نہ اس کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. حلم تھا, تمکنت ہے تمہارے اندر, بہت نرم مزاج. مثال کیا, حلیم کون ہوتا ہے یہ سن لینا آپ. اصل مسئلہ حلیم وہ ہوتا ہے وہ جھگڑتا ہی نہیں ہے. اس کو جھگڑے کا پتہ ہی نہیں, محض واسا آتا ہی نہیں, محض واسا آتا ہی نہیں اس کو. بیوی ہو, بچے ہو, گھر ہو, چاچا ہو, نانا ہو, دادا ہو, مکان کا جھگڑا ہو, پیار کا جھگڑا ہو, اس کا جھگڑا ہو, فلاں کا جھگڑا ہو, اس کی کتاب میں جھگڑا لکھا ہی نہیں ہوتا. اس آدمی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے,
ایسا آدمی کون ہوگا مجھے بتایا کہ جس نے کبھی جھگڑنا ہی نہیں. اس کے لیے ایک صفت اللہ نے پیدا کر دیتی ہے، حلم کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی جھگڑتا ہی نہیں کسی سے. تب کب سے جھگڑا نہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے، نقطہ سن لیں، جب جھگڑے نہیں اس میں ایک سیکریفائس کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. وہ کیا سیکریفائس کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے حق کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہ تو صحیح ہے، میں غلط ہوں بھائی. بدتمیزی کر رہے ہیں، پتہ ہے سب کچھ کیا ہے، بیوی جاتی کر رہی ہے، چاچا جاتے کر رہے ہیں، ماما جاتے کر رہے ہیں، دوست جاتی کر رہے ہیں، پتہ ہی جاتی کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا نرم حلیم ہے، کہتا ہے نہیں یار میری جاتی ہوگی، چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں تجھ سے. کتنی بڑی عادت ہے یہ، اور کتنی بڑی عبادت ہے یہ، آپ مجھے بتائیں کتنی بڑی عبادت ہے یہ. ہے اللہ لکم تتقون، اس کا نام ہے رمضان شریف. دیکھو نا کتنے روزدار یہ بن کے نکلتے ہیں اس میں سے، دیکھتا ہوں نا میں کتنے نکلتے ہیں. کوئی قرآن گن رہا ہوا، کوئی عمرے گن رہا ہوا، کوئی حج گن رہا ہوا، کوئی تسبیح گن رہا ہوا، کوئی ذکر گن رہا ہوگا، اپنے یہ جو اب آنے والا اعتکاف گن رہا ہوگا، کوئی سجدے گن رہا ہوگا. کوئی یہ نہیں گن رہا ہوگا کہ سبحان اللہ آج میں اتنا حلیم ہو گیا ہوں کہ میں بھی لڑوں گے نہیں کسی، بے شک کچھ ہو. اس گھر میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، ان میں طلاقیں ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بچے نافرمان ہو ہی نہیں سکتے. شرط یہ کہہ رہا ہوں جس میں حلم ہوگا. کیوں؟ حدیث ایک مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، موقع پہ یاد آئی ہے. حدیث یہ ہے کہ جس کے اندر نرمی ہوگی، بلائی ہوگی، اس کو اللہ نے نہیں فرمایا، حدیث تو ان کی ہے نا، کہ اس کے اندر بلائیاں پہنچ کر ہی رہیں گی. بلائیاں پہنچ کر ہی رہیں گی، اس کے اندر ہو نہیں سکتا. اس میں بلائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. دو ایک حدیث سناتا ہوں آپ، اس کا انعام بھی سن لیں تاکہ اور جوش ہے اس کام کرنے کے لیے. کیا حدیث ہے سنیں. ابو امان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے کناروں پر، سبحان اللہ، تصور دیکھیں اللہ کے نبی کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں. بیٹھے زمین پہ ہیں لیکن کہاں لے جا رہے ہیں؟ جنت میں نہیں، کچھ جنت کے کناروں پر. سبحان اللہ، کیا چیز جگہ ہو گئی آپ مجھے بتائیں، کیا انتخاب ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہم سنتے ہیں جنت میں جائیں گے، یہ فلاں جنت تو فلاں، یہ تو فلاں، پورا قرآن بڑا پڑا ہے، لیکن کہیں مجھے نہیں نظر آئی ایسی آیت کہ جنت کے کناروں میں کیا ہوگا. بولے یار سبحان اللہ، عجیب حدیث ہے تو بڑا، لیکن جنت کے کناروں میں. اچھا ایک اور بات سن، مجھے اب جو میرے دل میں بات آئی ہے، ہر آدمی پسند کرتا ہے بھی بارہانوں کی جگہ مکان لو، نہیں کرتا؟ جی فلاں ہر جگہ بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے مکان لے کے خرچ کرتا ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ جو سائڈس پہ آدمی بہت کم جاتا ہے، پسند نہیں کرتا اس کو. وہاں کیا کرنا جہاں کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے اس جگہ کو جو خالی ہوگی جنت کے، سب جنت وہاں پہنچیں گے، فرمایا یہاں میرے جنتی آباد ہوں گے. کناروں کو جو آباد کروں گا جنت کے، وہ کیا کنارے ہوں گے یار، سوچو. میں پھر سبحان اللہ بولوں. اب جوش ہے جانے کے لیے، تو آج نہ لڑنا، بالکل لڑنا اپنے بیوی بچوں سے، یہیں سے شروع کرو. جھگڑا ختم کرنا. کیسے بتاؤ؟ سنو حدیث. اللہ نے فرماتے ہیں کہ جنت کے کناروں میں کیا کریں گے؟ گھر دلاؤں گا. وہ کون سا گھر ہوگا؟ نہ اس میں ٹیکس ہوگا، نہ اس میں بجلی فیل ہوگی، نہ کبھی اس کے اندر کوئی گند آئے گا، کچھ نہیں، کیونکہ وہ جنت کا گھر ہے. اور دلانے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب. تو خاص بنا ہوگا اللہ کے حبیب کے بندوں کے لیے جنت کے کناروں پر. اس لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے، جنت میں لے کے جا کناروں پر، جہاں کوئی پہنچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ یہاں بھی آبادی آئے گی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. جنت کے کناروں پر صاف و شفاف جگہ ہوگی جنت کی. جتنے دور جائیں نا آپ شہر سے تو بہت رونق لگی ہوتی ہے وہاں، ماشاءاللہ فریش ہوا ہوتی ہے وہاں پہ. کہتے کناروں پہ تمہیں کیا کروں گا؟ مکان دلاؤں گا، اور پرمنٹ ہوں گے، نو مارگیج.
کوئی تمہیں نکال نہیں سکے گا. اور مکان نہیں پر محلات ہوں گے. اللہ کے حبیب دلا رہے ہیں, دلاؤں گا. آگے کیا فرمایا؟ میں ضمانت دیتا ہوں. اب جس نے ضمانت دے دی, آسمان زمین کی کوئی چیز نہیں جو اس چیز کو ٹال سکے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں ضمانت کو؟ گارنٹی. کون دے رہا ہے گارنٹی؟ تو ایک چور جس نے قتل کیے, چوری کی ہے, جج کے سامنے جاتا ہے, جی میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, آپ اس کو ضمانت دے دیں 1 لاکھ کی. کہتا ٹھیک ہے 1 لاکھ پہ تو تیری ضمانت قبول ہوگی. پتہ ہے 1 لاکھ چور کو لے چلا. میرے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ اب یہ میری گارنٹی ہے. اب تجھے پتہ چل جائے گی میری گارنٹی. دنیا کی کوئی طاقت تجھے جنت سے نہیں روکتے, جائر کر. لیکن اگر یہ عادت تیرے میں پیدا ہوگی, کیا کون سی عادت؟ کہ تو جھگڑا نہیں کرے گا, اپنے حق کو چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے سب سے بڑی چیز. یار میں چھوڑتا ہوں بس. مکان پہ جھگڑا کر رہے ہیں نا یار, کیوں قتل تک پہنچتا ہے, تھانے تک جاتا ہے, تحصیل تک جاتا ہے. لے یا پکڑ, تو لے لے یہ مکان. خیر ہے کوئی مجاہد آج ایسا؟ نہیں کوئی نہیں. او سعودی عرب پہ لائن لگی ہوتی ہے عمرے کی رمضان میں, ادھر کوئی لائن نہیں لگاتا. اس سائڈ پہ بولے سبحان اللہ. یہاں بھی لائن لگتی ہے. کہاں؟ کبھی خانقاہ میں یہاں لائنیں لگتی ہیں. لائن لگتا ہے, صاحب مجھے بھی بیعت کر لیں, مجھے بھی بیعت کر لیں, مجھے بھی بیعت کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کی کناروں پہ مکان بنا رہے ہیں اپنا. میرے بھائیو بڑی پیاری حدیث تھی. میں آگے بہت چلوں گا تو پھر ذکر آ جائے گا ہمارا. ٹائم تو بڑھتا جا رہا ہے نا, اب ذکر کریں تو مزہ آیا. آج کا بیان تھا کتنا اچھا. ہم بس چھوٹا سا کام کر لیں, مشہور ہمارے اختیار میں. بیوی جھگڑا کر رہی, کہتے ٹھیک ہے تو صحیح ہے بھائی. اب اس میں آپ کو مصیبتیں آئیں گی, یہ تو اس میں تو انعام ہے. دیکھا نا صحیح کتنے ہیں, ٹھیک کیا نا اس کو آئی نا عقل. اب چھوڑا نا اپنا معاملہ. سب کہیں گے آپ کو جوتے پڑے ہوں گے, لیکن اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں ضمانتیں دے رہی ہے میرے پہ بھائی. تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ تھوڑے دن یہاں آئے, دیکھ یہ پھر یہ تیرے پہ رشکے کریں گے سارے لوگ کہ تو نے میری ضمانت پہ یہ کام کر لیا. سبحان اللہ. جھگڑے ختم, طلاقیں ختم, تھانے اور تحصیلیں جانی ختم, مکالمت ختم. کیوں؟ کس نے اللہ کی حبیب کی ضمانت کو اپنے دل میں بٹھا لیا. یہ سب کچھ تم لے لو, میرا مکان بن گیا بھائی آپ کنارے پہ. میں نہیں لڑوں گی تم سے, میں نہیں لڑوں گا تمہارا, سب کچھ تمہارا جو چاہے لے لو یارو, مجھے کوئی رقم نہیں, بس خوش رہو تم لوگ. پھر اس کو تانے پڑتے ہیں, دیکھ کیسا ہے, کیا آدمی ہے, کس قسم کی عورت ہے, کیا ہے. صحیح تھامنے, ہر آدمی کہے گا یہ اسی وجہ سے نام ملے گا. یہ نہیں لو جی میں نے اتنا بڑا کام کیا تھا, میں تو اللہ کے رسول کے لیے, لوگ مجھے تنگ بھی کر رہے ہیں, مجھے فلاں بھی کر رہے ہیں. وہ تو بیکار آدمی ہے. ایسے ہوتا ہے. پھر سینہ کام کھڑا ہو جائے کہ اب جو بھی مجاہدہ ہوگا اس پہ سودا کیا میں نے, اس پہ جتنی تکلیفیں آئیں گی ٹلوں گا نہیں, اب میں جھگڑا نہیں کر سکتا. اتنی بڑی ضمانت ہے یہ جھگڑ کو روکنے کی. تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخری نقطہ آپ کو سمجھا دوں. کون سے مہینے بیٹھے ہیں آپ؟ یہ کیا کرنے آیا ہے؟ متقی بنانے آیا ہے. تو متقی بن نہیں سکتا جب تک آپ یہ صفت نہیں پیدا کریں گے. تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں تو تم متقی بنانے ہوں, میں تو تمہارا شیخ ہوں اس وقت, میں تم بتاؤں اس کی بات. اس نے بتاؤ, کہتے ہیں رمضان میں خیال رکھنا. اب یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں رمضان کی, غور سے سن. میری حدیث سنانے کا طریقہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سناتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے ہم سب کو نا. کیا ہے یہ, وہ کیا حدیث پیش کرے رمضان کہ متقی بننے آئے پکڑو, تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, تم جھگڑا چھوڑ دو گے. کیا کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرنے آئے نا رمضان میں, غصہ تو ہوتا ہے نا شام کے وقت, ہر ایک پہ غصہ آنے لگتا ہے آدمی کو. جو سگریٹ پینے والا تھا نا اس کو بہت سا غصہ آتا ہے, کیونکہ اس نشے چڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کو بیچارے کو. میں سگریٹ بیڑی میری ختم ہو رہی ہے یار, وہ کیا کرتا ہے سائڈ والوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے بلا وجہ. نہیں تو نے ٹکر ماری, تو نے, بھائی میں نے نہیں کہا, نہیں تم نے کہا. وہ ان نشہ اس کو روک رہا ہوتا ہے. یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے روزے کا. تو اس میں جھگڑے کے بہت امکان ہے. لیکن اب وہ ڈر یہ رہا ہے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا, برا کروں گا, تو یار میرا تو روزہ گیا. روزے کی تعریف یہی ہے, یہ نہیں بھائی,
روزے کی تعریف یہی ہے کہ اگر میں نے بدتمیزی کر دی، اس کو مکہ مار دیا، جھگڑا کر لیا، تو میرا تو روزہ گیا. تو یہاں ایک لفظ پیش کیا آپ کو حدیث کے اندر کہ جب کچھ سے کوئی جھگڑا کرے تو کیا کہتا ہے، کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کیا میرا تو روزہ ہے بھائی، ہائے مجھے چھوڑ دو. ہٹ گیا نا پیچھے، یہ نہیں ہٹا. کس وجہ سے؟ کیا میرا تو روزہ ہے بھائی، میں متقی بن رہا ہوں، میں نے روزہ پورا کرنا ہے اپنا، تو بکواس بن کے بس میں چلتا بھائی، میں نہیں لڑتا تھا اسے. جس نے ایسے نہیں کیا تھا. اب حدیث میں سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ جب روزے میں تم سے کوئی ایسے واقع ہو تو تمہیں سب ایک فکرہ کیا دینا ہے، ایک کیا میں تو روزے سے ہوں بھائی. تو بس یہی تقویٰ ہے کہ جب تمہیں کوئی آدمی بھی تنگ کرے، جس طرح روزے تم بچائے نا، اس سے اپنے تقوی کو بچا لینا نکلنے کے بعد. کہ یار میں تو بھائی اب نیک ہو گیا، فلاں آدمی سے میں بیعت ہو گیا، میں اب تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا. جس طرح آپ نے روزے کو بچا لیا، روزے کو بچانے، روزے کا حوالہ دیا آپ نے اپنے روزے کو بچانے کے لیے. تو اسی طرح آپ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی بیعت کو بچانے کے لیے جب کوئی آپ سے جھگڑا کرے، کہتے ہیں نہیں یار چل تو نے میرا دینا تھا نا، چل میں دیتا ہوں. کیوں کہ میں فلاں شیخ کا بیعت ہوں، میں بدنام ہونا نہیں چاہتا. کہتا چل جائے میں تو بدنام ہو جاؤں لیکن اپنے شیخ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا. نہ میں تو متقی بھائی. بچ گیا نہیں بچا، جھگڑے سے بچا. کیوں کہ شرم آئے گی نا اپنے شیخ کے کہ کل کو میں شیخ کے سامنے جاؤں گا، اس نے کہا جی دیکھیں پیسہ یہ تھا، بے شک میں حق پہ تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے شیخ کو یہ غلط بات ایسی پہنچ جائے جس کو تکلیف ہو، لوگ جا کے اس کو پوچھتے پھریں. بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی کچھ پچھلے نماز فارغ ذکر سے فارغ کو باہر کھڑا، میرے پیسے دلائیں جی. کس سے پیسے دلاؤں؟ غصہ آدمی نے، میں آپ کو مرید ہے، فلاں جگہ رہتا ہے مانچسٹر. میں کہا میرے مرید تو یہاں سارے ہیں، آپ یہ بیٹھے ہیں سارے مرید ہیں، تو یہ تو پیسے دلانے تھوڑی آئے بیچارے. کہتے نہیں یہ بھی کوئی بات ہے، آپ ان کے شیخ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرا اتنا پیسہ کھا گیا، میرا فلاں کھا گیا، میں فلاں کھا گیا. میں کہا بھائی بات تو صحیح آ گئی، تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پیسے میں تجھے دے دوں، تو میرے پاس تو ہے نہیں اتنے پیسے، میں تجھے دیتا ہوں. یا تو کہہ رہا غلطی کی میں کہا نہ میری غلطی تھی نہ اس کی غلطی تھی، اس سے تو تیری بھی غلطی ہو. تو بہرحال میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کسی مرید کے ساتھ کہ تم کاروبار کرو، بزنس کرو، ادھار تم لو تو دوں میں. تو یہ اکثر ہوتا ہے نا سے. لیکن بات کیا ہوا کہ جو مرید ایسا کر دے جس میں اتنا سینس ہی نہ ہو، وہ مرید کیسا ہے؟ اگر وہ جھگڑا نہ کرتا، فساد نہ کرتا جس کے لیے وہ آیا اور اپنا حق مار دیتا، سب کچھ دیتا، کیوں کہ میں تو شیخ سے بیعت ہوں، اپنے صحیح ہونے گیا ہوں. کتنا فرق ہے. مولانا اشرف تھانوی کے پاس بیعت ہونے آیا، اس کو 3 دن میں خلافت مل گئی. یہ تبدیلی چاہیے. میرے نقطہ سمجھ گئے آپ؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں یار نہیں، میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، میں تو بھائی چل میں نے دینا ادھار، چل مجھے پتہ ہے غلط کر رہا ہے، چل تو یہ لے لے بھائی، میں اپنی بیعت خراب کرنا نہیں چاہتا. میری بیعت خراب ہوئی، میری زندگی خراب ہوئی، میری آخرت خراب ہوئی. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جس سے شیخ روٹھ جاتا ہے. یاد رکھنا، عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، جملہ آ رہا ہے. جس سے شیخ روٹھ جاتا ہے اس سے اللہ کا رسول روٹھ جاتا ہے، اور جس سے اللہ کا رسول روٹھ جاتا ہے اس سے اللہ بھی روٹھ جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں اتنی احتیاط کروں کہ یہ رشتہ جڑتا کہاں سے؟ اللہ کے ساتھ جا کے. تقدس رکھو اس رشتے کا. کتنی اچھی نصیحت ہو گئی کہ بہت اونچے مقام کے مسافر ہیں آپ، جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا. اتنا آسان نہیں ہے. ہم حسب تم یدخلون الجنہ، قرآن کہتے ہیں آسانی سے جنت میں چلا جائے گا. تو اتنا تقدس اس کا آپ نے بھرم رکھنا ہے کہ میں اتنے بڑے راستے پہ چلا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے شیخ تک کی بات پہنچ جائے، اس کے دل میں کوئی قدرت آ جائے، وہ گیا تو میرا دین گیا، ایمان گیا میرا. لیکن ہم ان باتوں پہ یقین نہیں ہے. کل فیصلے روز قیامت میں قبر میں اس سے ہوں گے کہ تو کتنا سنسیئر تھا اس راستے پہ، کتنا سنسیئر تھا اپنے شیخ کے لیے، تو کتنا جھوٹا تھا. اللہ کا نام لینے گیا اور تو حرکتیں پھر وہی کرتا تھا. تیرے اندر کوئی تقدس نہیں تھا، ادب نہیں تھا، عظمت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا. ابھی تو میں نے کل آپ کو ڈاٹا سمجھانے کے لیے کہ تمیز ابھی تک نہیں ہے. بیٹھتے کیسے شیخ کے سامنے؟ اب کتنے لوگ بیٹھے میرے سامنے؟ 1 2 3 4 یہ دیکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے.
یہ تو بھی نہیں ہے. یہ آدمی اس طرح بیٹھ جائے چوڑا ہو کے شیخ کے سامنے. ہم نے تو سوچا ہے کبھی نہیں. ہم نے اتنا سوچا ہے کہ جب کوئی اپنے شیخ کے پاس گیا ہے, عثمان دامانی لکھتے ہیں کہ پیچھے ہڈی نکل آئی تھی کمر کی جھک جھک, تو ملے تو ان کو خدا ہے, کیونکہ آپ شیخ کا ادب نہیں کر رہے, یہ اللہ کا ادب کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نام سیکھ. جتنا ادب کریں گے آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے, جتنا ادب کریں گے پہنچنے کے لیے, اور یہی تو مجاہد ہے. اگر شوق ہے شیخ کے سامنے بیٹھنے کا, فیض لینے کا, تو اس انداز سے بیٹھو جس طرح بٹھایا جاتا ہے. اگر ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے, لکڑی ہے تو پیچھے بیٹھو, بے ادب تو نہ بنو. ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو بات. یہ تو کہتے ہیں ہاں جی اتنے دن گئے صاحب کے پاس, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اپنی چیزیں ہم نہیں گنتے. ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ ہمیں بیٹھنا کیسا ہے, بات کرنے کی گفتگو کا طریقہ نہیں آتا. جبکہ قرآن نبی کے بارے میں صرف گفتگو کی بات کر رہا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پتہ ہے صحابہ جیسی انسان کتنی بڑی ہستی ہیں, اور ان کو بہت معمولی سی بات سکھائی جا رہی ہے نبی. بتائیں آپ کہ خبردار اگر آواز اونچی کر دی, آواز اونچی کرنے میں کیا ہوتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. وہی چل رہا ہے دستور کہ تم بھی اللہ کو پانے آؤ گے, اور قیامت تک قوم جو پانے آئے گی وہ نبی کے جانشین ہوں گے اللہ والے, ان سے بھی اصلاح پائیں گے. ان کو بھی ادب کرنا پڑے گا. قطوروں تو دل سے نکالنا پڑتا ہے. جنتیں تو ہم نے ایسی سوچ لی ہیں, ایسی ہے بھائی. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں آپ, کتنا مجاہدہ کیا ہے انہوں نے اس راستے کے اندر. تو ہمیں تو چاہتے ہیں بس ہر چیز جو ملے لڈوؤں کے ساتھ ملے, پیڑوں کے ساتھ ملے, بس جنتیں مل جائے. ذکر کر کے آئیں, اتنی سی بھی تکلیف نہ ہو کہ ٹانگوں میں درد ہو جائے شیخ کے پاس جانے سے, بیٹھنے سے. میرے جسم پہ اتنے بڑے بڑے دپڑ پڑتے, دپڑ سمجھتے ہو زیٹ, یقین بات بلیو کرنا کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑتا تھا, میرے گھر گھبرا جاتے تھے کیا ہو گیا اس کو. اتنے کاٹتے تھے بچھو یہ چیزیں نا, لیکن واللہ جو مجاہد ہو کہ میں ایسے کھجا لوں, ایسے ہی بیٹھا تھا. کیوں علم سیکھنے آئے ہیں. وہ علم ہے جو سارے علموں کی روح ہے, سارے علموں کی روح ہے. اس علم کے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو اس میں ادب کی کتنی ضرورت ہوگی. تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. شیخوں اور طریقوں کو, ہمارے مشائخ کو, اپنے ذکر کو, ہماری مجلسوں کو بلیم نہ کریں. ادب, اونچی آواز, دیکھ اب کتنی بڑی چیز ہے. طرف خبردار جو اونچی آواز کی, ان کو کہا جا رہا ہے اگر کی تو تمہارے اعمال سارے ضائع کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کے؟ حضرت عمر کے, حضرت ابو صدیق کے, حضرت طلحہ کے. کیا کہا کہ سارے اعمال تمہارے ضائع کر دوں گا. اور دوسری سزا دیکھیں آپ کہ تمہیں بتاؤں گا بھی نہیں. کتنا جلال ہے, بتاؤں گا بھی نہیں کہ کہیں تم توبہ کی طرف چل پڑو, توبہ بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا. ابو بکر صدیق نے کام کیا کیا, پتھر منہ میں رکھنے شروع کر دی. پتھر یہی ہے شیخ کے پاس تو سب سے بڑی عبادت جو ہوتی ہے نا اللہ کو پانے کی, ادب ہے. سلجھے ہوتے انسان, کھانے کا طریقہ, پہننے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, ادب, مجلس میں آنے کا طریقہ, جانے کا طریقہ. نہیں جی ہم تو یہ ہم ہی چھوٹ ہے, ہم یہ ہے. کوئی کسی کو چھوٹ نہیں. جو اسٹوڈنٹ بن گیا بس وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کتنا بڑا مفتی ہے, جو کچھ بھی ہے. ہم نے حساب یہ دیکھا وہاں پہ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھے, ذرا اس میں یہ رمق آئی, تصور آیا, کچھ آیا, وہ گیا کام سے. وہ مٹانے آیا اپنے آپ. جب آپ اپنے آپ کو مٹانے جاتے ہیں, پاک ہونے جاتے ہیں, تو ننگے ہوتے ہیں جا کے. آپ پہلے یہ قمیض اتارتے ہیں, کمیاں بنیان اتارتے ہیں, جانگیں اتارتے ہیں, سب کچھ اتارتے ہیں. پھر آپ شاور کے لیے نیچے شاور لینا شروع کرتے ہیں کہ مجھے پاک کر دے. دیکھا نا, تو سب کچھ مٹانا پڑتا ہے وہاں. اتنا سے کبر نہ ہو, اتنا سے میں یہ ہوں میں یہ ہوں. نہیں, ہم سب نیچے ہیں اس سے جو ہمارا ٹیچر سے. کچھ نہیں ہمارے پاس, جو کچھ ہے اس کے پاس ہے. میرا علم کچھ نہیں ہے, میرا قرآن کچھ نہیں ہے. لا چوری. کچھ سمجھے بات میری؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ معافی مانگ لوں آپ سے. ایسی نہ ہو ذکر پہ آنا چھوڑ دو. بھئی یہاں کے برٹش مرید ہے نا میرے. کون سے مرید ہیں؟ برٹش مرید. تو آپ لوگ جائیں الحمدللہ اس کو سیکھیں. میں تو خیر شیخ نہیں ہوں, شیخ تو آپ کو آگے ملیں گے جو اچھے شیخ ہوں گے, ان کے لیے بھیجنے کے لیے تیار کر رہا ہوں میں آپ کو. پھر آپ یاد کریں گے بھائی
اس آدمی نے اچھا طریقہ، میں تو آپ کو ٹرین کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کسی اچھے شیخ سے بیعت ہوں تو یہ ادب ہو آپ میں. وہ کہے یہ تو بنے بنائے آدمی، تاکہ آپ کو دے نہ چلے اس آدمی کی طرح آپ کو ہی 2 دن میں خلافت مل جائے. میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں. اچھا میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ بالکل کھل کے پھرا کریں جیسے کرنا ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا. جس کسی شیخ کے پاس جائیں، آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اس ادب کو اختیار کریں. میرے لیے فری ہیں آپ ماشاءاللہ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی ایسا معاملہ ہے. تو مجھ سے نا آپ ایسے، میں تو ہوں ہی نہیں آپ کا شیخ، میں تو دوست ہوں آپ کا. لیکن جو شیخ کے پاس جب جائیں گے نا، آپ اللہ والے کے پاس، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ورنہ فیل ہو جائیں گے. کریں گے؟ چلیں تھوڑا اپنا ٹائم تو 10 منٹ ہے، اونچا ذکر کرتے ہیں ذرا اور مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. آج جتنی دعائیں ہم نے ذکر کے سامنے مانگی سب کو قبول فرما. اے میرے مولا جو باتیں سنی ہم نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھر والوں کے پوری امت کی میرے مولا بخشش فرما دے. یا اللہ رمضان ہمارا سلامتی والا بنا دے. یا اللہ تقوی والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.